الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا. ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ کی 4 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے اس ضمن میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک سائل جب کسی سے مانگنے آتا ہے تو سب سے پہلے جس سے مانگ رہا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا تعارف بیان کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے. تو بعین ہی اسی طرح ایک بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں ہوں کون. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. گویا کہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے. کون سا راستہ؟ جس راستے پہ انبیاء علیہم السلام چلے، جس راستے پہ صدیقین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے، وہ راستہ ہمیں بھی نصیب فرما. پھر آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے، میں ان لوگوں کے راستے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا میں تجھ سے اس راستے کا سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کے راستے کا جن لوگوں پہ تیرا خاص کرم ہوا، تیرا انعام ہوا. وہ خاص لوگ کون ہیں؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین ہیں. صدیقین سے مراد جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی. والشہداء، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے. والصالحین، اور اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے. تو یہ بندہ سوال کرتا ہے مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا دیجیے. پھر آگے 2 چیزوں کی نفی کی، کہا کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھلائیے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا. اس سے مراد یہودی ہیں. تو بندہ ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا مانگتا ہے مولا مجھے یہودیوں والا راستہ نہ دکھلانا، چونکہ یہودیوں والا راستہ انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے. اور آج کے اس ماحول میں اکثر نوجوان طبقہ اپنے حلیے کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے یہودیوں سے اور نصارہ سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا کے اندر جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا
کل قیامت کے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ایمان والے جو نوجوان ہیں بالخصوص ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے حلیے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بناؤ۔ آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کا سارا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ایمان والو تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین راستہ، بہترین طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا گیا۔ ہر ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ تم یہود و نصارہ کے پیرو نہ بنو، یہود و نصارہ کے فرمانبردار نہ بنو، ان کی پیروی نہ کرو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچائے۔ تو غیر المغضوب علیہم سے اس سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہودیوں کی راہ پہ نہ چلاؤ، چونکہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاننے کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ چونکہ یہودی جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھا طبقہ تھا، ان میں بہت سارے علماء تھے، یہاں تک لکھا ہے مورخین نے، مفسرین نے، کہ ان کی عورتوں کے اندر بھی بہت عالمہ تھی، بہت عالمہ عورتیں تھیں، خواتین تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہوں گے، لیکن ضد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا۔ آگے کہا وَلَضَّالِّينَ، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ نصارہ کے بارے میں کہا عیسائی کا، عیسائیوں کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے چونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور اسی طرح سے طرح طرح کی دین کے اندر طرح طرح چیزوں کو داخل کیا۔ اس اعتبار سے وہ گمراہ ہیں، ان لوگوں کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ عام طور پر آج کے ماحول میں، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر ایک رسم چلی ہے جسے ہم کیک کی رسم کہتے ہیں، کہ شادی والی رات میں کیک کاٹا جاتا ہے، پھر اس کیک کو کھلایا جاتا ہے، یا کسی بچے کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ سارا کا سارا حرام ہے، اور یہ عیسائیوں کی اور نصارہ کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ ایمان والے کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔